بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، اطلاع ہے کہ امراللہ صالح جو ہے وہ پنجشیر میں پہنچ گیا، فرار ہو کے ہیلی کاپٹر بھی ساتھ لے کر گیا ہے، جہاں اس نے اعلان کیا ہے کہ اشرف غنی کے ملک سے فرار ہونے کے بعد اب آئین کے تحت وہ ملک کا صدر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اشرف غنی کے فرار میں یا جو کچھ بھی انہوں نے ہیرا پھیری کی ہے، یہ کوئی امراللہ صالح کے علم میں لائے بغیر ہوگی، یا جو کچھ سازشیں ہو رہی ہیں وہ کچھ اور ہے؟ اصل جو اس میں مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ امراللہ صالح نے کہا کہ جی میں یہاں سے طالبان کے خلاف اس نے جنگ کا اعلان کیا ہے، اور آج ایک ٹویٹر پہ بڑی خبر رہی کل سرگرم کہ 2 امریکن بلیک ہاکس بھی جو ہے نا وہ اس طرف گئے ہیں، پنجشیر کی طرف۔ کچھ انڈیا کی بھی وہاں جو سفارتی موومنٹس ہیں وہ ہیں کہ جو ان کے کوئی 2-4 بندے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں انڈیا میں، جو افغان ایمبیسی میں ادھر پناہ لیے ہوئے ہیں ادھر کے افغانی، کہ یہ ان کو ساتھ لے کے کوئی وہاں منصوبہ بندی انہوں نے کی ہے، شرارتی ہے کچھ۔ اصل میں یہ اب 80s کا دور تو ہے نہیں، جو بات ان کو سمجھ نہیں نہ آ رہی وہ یہ ہے کہ اب یہاں 80s کی طرح وہ نہیں ہونا کہ احمد شاہ مسعود وہاں بیٹھ جائے گا تو طالبان سے جنگ شروع کر دے گا۔ پنجشیر چاروں طرف سے گھیرے میں آیا ہوا ہے، اور جو تاجکستان یا اور دوسرے جو ہمسائے ہیں وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ان کی مدد کریں گے۔ انہوں نے پتہ ہے آپ کو، پرسوں بہت خاموشی سے خبر یہ نکل گئی ہے کہ افغان ایئر فورس کا ایک جہاز جو ہے تاجکستان نے گرایا ہے۔ تو وہ کس کا جہاز تھا؟ افغان یا طالبان کا اس روز قبضہ ہو گیا تھا آلموسٹ، جس روز یہ جہاز وہ بھاگا ہوگا کوئی جہاز یا کچھ، انہوں نے اپنی ٹیریٹری میں داخل ہوتی ہے پہلے اس کو وارننگ دی، پھر اس کو گرا دیا۔ ناظرین کرام، امراللہ صالح کے متعلق تو میں صرف ایک پریڈکشن کر سکتا ہوں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہ جلدی یہ بندہ پاگل ہو جائے گا۔ میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، اس بندے کے ساتھ جو ذہنی حادثہ گزرا ہے نا، جس طرح وہ 2-3 روز پہلے پاکستان کے خلاف ٹویٹ کر رہا تھا، پاکستان کے خلاف اذیان بک رہا تھا، 97 کے سرنڈر کی تصویریں شیئر کر رہا تھا، اور بڑا کچھ اس نے کیا، اور ایک بمشکل 2 دن کے بعد طالبان جو آ کر بیٹھ گئے، اور اس کا جو مائی باوا تھا اشرف غنی، وہ 4 ٹرک بھر کے ڈالروں کے تو ایک جہاز لے کے فرار ہو گیا۔ اس کا ابھی تک اس کی لوکیشن نہیں کسی کو پتہ لگ سکی ہے کیا ہو سکتا ہے۔ اب دوسرا جو مسئلہ ہے، اس لیے یہ جو اس کی ریزسٹنس ہے، یہ اس کے اعلان ہے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ دوسرا مسئلہ ہے انڈیا کا۔ دیکھیے، انڈیا کے اندر جو ان کی اسٹریٹجک سطح پہ ایک بحث چل رہی ہے کہ انڈیا کو کیا اپنی جو 20 سال کی محنت ہے وہاں، وہ بس اس لیے بیٹھ کے ضائع کر دینی چاہیے کہ طالبان برسر اقتدار آ گئے ہیں۔ اگر انڈیا کی پریزنس ہی ختم ہو گئی یہاں پہ افغانستان میں، تو پھر انڈیا کا مستقبل کیا ہے اس خطے میں؟ کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں نا، دا گیٹ وے آف دا ورلڈ ہے ایک طرح سے یہ جو افغانستان ہے اس وقت بنا ہوا، کہ جتنی انڈیا نے $3 ملین سے زیادہ سرمایہ کاری بھی کی ہوئی ہے یہاں پہ، ان کا انفراسٹرکچر بنایا ہے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، اور آج وہ طالبان سے کس بنیاد پہ تعلقات ختم کرے؟ صرف اس بنیاد پہ کہ طالبان جو ہیں وہ اسلامی نظام نافذ کریں گے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس کو؟ کیا سعودی عرب میں اسلامی نظام نہیں ہے؟ سعودی عرب کے ساتھ اس کو مثالی تعلقات ہیں اس طرح کے۔ اور دوسرا اہم سوال یہ اٹھا رہے ہیں اس وقت جو انڈین دانشور ہیں، جو اسٹریٹجی کے ماہر لوگ ہیں، کہ جو انڈیا اگر یہاں سے یہ طالبان کو تو اس سطح پہ ناراض کرے نا، اگر وہ سمجھتا ہو کہ دوسری کو موومنٹ چل رہی ہے، جب پہلے مجاہدین کا دور تھا تو انہوں نے نا اپنا چھٹی کر لی تھی یہاں سے، اپنے سفارتی تعلقات ختم کر لیے تھے،
لیکن اس کے بعد پھر یہ آ گئے تھے، طالبان کے دور میں میرے خیال آ گئے تھے۔ تو قندھار کے ان کے سفارت خانے پہ حملہ ہوا تھا جس میں خاصے لوگ مارے بھی گئے تھے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حملہ طالبان نے کروایا تھا، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ طالبان جو کرتے ہیں، میں آپ کو اکثر کہتا ہوں، وہ اعلان کر دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، اور اگر نہ کہیں اور کر لیں تو پھر اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ ان میں اتنی اخلاقی جرات موجود ہے۔ اب یہ انڈین جو ہیں وہ اس وقت بہت شش و پنج میں مبتلا ہیں۔ وہ تو جناب بخشی دن رات چیخ چلا رہا ہے کہ تم بزدل ہو، تم بغیرت ہو، تم بے شرم ہو، تمہیں اتنی ہمت نہیں، تم اپنی فوج نہیں وہاں بھیج سکے، تم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکے، اس لیے یہ حال ہوا ہے۔ اگر تم نے اپنی فوج بھیجی ہوتی، اگر تم نے وہاں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تو آج یہ حال نہ ہوتا ان کا، یہ نہ ہوتا، وہ نہ ہوتا۔ جنرل بخشی یہ بھی بات کہتے ہیں کہ یہ جو اس کا فعال ہے، اس کی وجہ جو کابل رجیم کا ہے، یہ نہیں ہے کہ جو انہوں نے 3 لاکھ فوجی تیار کیے تھے انہوں نے کچھ کیا نہیں، اس کی وجہ خود اشرف غنی ہے۔ دیکھیے، ایک جو فوجی ہوتا ہے نا، چاہے کچھ بھی، مرسنریز کی تو بات اور ہے، اگر آپ کسی ملک کے باقاعدہ فوجی ہوتے ہیں تو آپ کے پاس لڑائی کی کوئی وجہ تو ہونی چاہیے۔ تو یہ ظاہر ہے وہ بھی لوگ سوچتے تھے کہ کس ہم اشرف غنی کے پیچھے لگ کے لڑیں، جس کا کوئی سٹینڈ ہی نہیں، جو افغانستان کے لوگوں کو وہ اہمیت نہیں دیتا، سمجھتا ہی نہیں ہے، بس اپنا اس نے گروپ بنایا ہوا ہے یہ 2-3 لوگوں کا، جو بغیر سب بھاگ گئے ہیں اب۔ تو اس لیے اب انڈین حکومت پہ دباؤ یہ ہے کہ آپ کو بھلے سرنڈر کرنا پڑے، آپ کو بھلے جھکنا پڑے، جو مرضی کرنا پڑے، آپ نے واپس اپنا سفارت خانہ وہاں جا کے چلائیں، وہاں بیٹھے جا کے۔ انڈیا اب تک کیوں تھا وہاں پہ؟ انڈیا اب تک اس لیے تھا کہ وہ بیٹھ کے وہاں اس جگہ کو بطور ایک لانچنگ پیڈ استعمال کر رہا تھا پاکستان کے خلاف۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں اس نے کیا۔ یہ تو اس انویسٹمنٹ جو اس نے کی ہے وہ تو اس لیے کی ہے کہ یہ یہ جو اس نے سڑکیں بنائی ہیں، یا اس نے جو ڈیم بنائے ہیں، یا اسکول بنائے ہیں، یا اور کچھ بنے، ان کی پارلیمنٹ بلڈنگ میرے خیال انڈیا نے بنا کے دی ہے، وہ تو صرف اس لیے کر رہا تھا کہ وہ یہ پرائز پے کر رہا تھا۔ پاکستان نے تخریب کاری کی کہ یہ پیسے وہ پاکستان میں نہ لگاتا، وہ ادھر لگا، یہ اس کو تخریب کاری کے خرچے میں مطلب شامل کر رہا تھا۔ اب یہ ہے وہ بھی مقصد ختم ہو گیا کہ ان کا ٹنٹائی وہاں سے ختم ہو گیا۔ تو اب کیا کرے جی؟ اب انڈیا کیا کرے جی؟ اب کس طرح وہ اس جنگ کو کنٹینیو کرے گا وہاں پہ بیٹھ کے؟ طالبان نے تو بہت سختی سے پالیسی بنا لی ہے کہ وہ اپنے ملک کا پیڈ استعمال کرنے نہیں دیں گے۔ اب انڈین دانشور یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ پہلے جائیں، بیٹھیں تو صحیح جا کے وہاں، آگے تاریخ تو پھر موقع دیتی ہے، کوئی ایسی اسٹریٹجی بن جائے، کوئی جیو پولیٹیکل سچویشنز ایسی بن جائے کہ تو آپ کو پہلے والی پریویلیج حاصل ہو جائیں، ابھی تو نہیں ہے۔ اب انڈیا واپس کیسے جائے؟ انڈیا کے پاس 3 راستے ہیں جی۔ نمبر 1 تو روس کے ذریعے، کیونکہ روس بارے کچھ بھی ہے، ان کا ایک بہت پرانا حلیف ہے اور برے بھلے وقت میں ان کے کام بھی آتا ہے، کہ وہ روس کے ذریعے طالبان سے نیگوسیشن شروع کریں۔ دوسرا ہے کہ سعودی عرب کے ذریعے کریں، سعودی عرب تو ان پہ جان فدا کرتا ہے۔ دبئی امارات کے ذریعے کریں، امارات بھی ان کے ساتھ ہے۔ یہ 3 مضبوط اس کے ہیں۔ ایران کو وہ اس لیے نہیں لائے گا کہ ایران نے تو ان کو کان سے پکڑ کے نکال دیا تھا، نہیں تو ایران سے زیادہ بہتر تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تو ایران تو کمانڈر اسماعیل خان کے ذریعے یہ معاملات آگے چلا سکتا تھا انڈیا کے، لیکن اب یہ ہے اب یہ کریں گے وہ کہ واپس پلٹیں گے۔ میں نے ایسا ان کی ٹون جو نرم پڑ رہی ہے، تو وہ یہ بحث اب شروع ہو گئی ہے وہاں پہ ان کے میڈیا میں کہ جی طالبان سے ہمیں کیا نقصان پہنچے گا، جی ہم بنے ہوئے ہیں مامے، ان کا اپنا سسٹم ہے، جو مرضی نظام لاؤ، چاہے کمیونزم لگائیں وہاں، چاہے اسلام کا نظام لائیں، چاہے کوئی سکھوں کا نظام لائیں، چاہے ہندوؤں کا لائیں، ان کا اپنا ہے۔ اور یہ جو 3 اقدامات طالبان نے کیے نا، انہوں نے مثلا آج دیکھیے، کل انہوں نے جو ہم شیعہ حضرات ہیں ان کے باقاعدہ مجلس میں شرکت کی ہے افغان لیڈرشپ نے۔ انہوں نے کل ہی جو کابل کا مقامی گردوارہ ہے وہاں ہندو کمیونٹی اور سکھ کمیونٹی کو جمع کر کے ان کو یقین دلایا، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، ان کو یقین دلایا کہ کوئی آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، آپ کے مذہبی رائٹ 100% ایسے رہیں گے جیسے کسی اسلامی مملکت میں ہو سکتے ہیں۔
تو اس لیے آپ بالکل پریشان نہ ہوں، ان کو بھی مطمئن کیا۔ اس کے بعد انہوں نے بچیوں سے، ڈاکٹر، یہ جو میڈیکل کی بچیاں ہیں، یہ جو دوسری بچیاں ہیں، ان سے، اور سب سے بڑی بات آپ کو پتہ ہے، وہ اپنے میڈیا، جب ان کا میڈیا وہاں بھی یہ پرائیویٹ چینلز ہیں، ان پہ وہ خواتین اینکر جو بیچاری ڈر کے بھاگ گئی تھیں وہ آ گئی۔ آپ نے دیکھا وہ خاتون جو انٹرویو کر رہی ہے، اس کا میرے خیال ذبیح اللہ کا نہیں یار، اس کا سہیل شاہین کا، وہ اس نے جس طرح ہماری وہ اماں جن نے لپیٹا ہوتا ہے اپنے گرد دوپٹہ، اس میں لپیٹا ہوا، کوئی فرق نہیں بھائی، کیا قیامت آ گئی ہے، وہ طالبان کو خنجر لے کے اس کے سر پہ بیٹھے ہیں۔ اور ناظرین کرام، یہ تو بات انہیں پاگل ہی کر دے گی کہ طالبان نے ایک قتل نہیں کیا، ایک بندے کو تھپڑ نہیں مارا، آج سارے بازار کھل گئے ہیں، سسٹم چل گیا ہے، زندگی چل رہی ہے، دفتر کھلے ہوئے ہیں، 3 ماہ سے تنخواہیں روکی ہوئی تھیں، وہ طالبان ان کو دے رہے ہیں، ان کو ادا کر۔ پر ڈالر تو سارے اس نے اپنے ادھر صدارتی محل میں کمروں میں ڈھیر لگائے ہوئے تھے، آپ دیکھ نہیں رہے جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں فلمیں۔ ناظرین کرام، اس وقت پوری دنیا میں یہ بحث ہے کہ طالبان کو آخر کس نے جو ہے ان کی مدد کی ہے، امریکہ کیسے یہ جنگ ہار گیا۔ تو مجھے وہ جو اس کا فوکس کا وہ ہے، اس کی معاف کیجیے، مجھے اس کا وہ جو بندہ ٹاکر ہے اس کا نام بھول گیا، اسے جب سوال کیا گیا تو اس نے ایک ہی لفظ کہا، اس نے کہا پاکستان۔ آج میں دیکھ رہا تھا کسی نے انڈیا والے خود بھی تو اپنا مذاق اڑاتے ہیں نا، جو ان کو سوشل میڈیا ہے، وہ جو ان کا بادشاہ فلم کا ڈائلاگ ہوتا ہے نا کہ رشتے میں تو ہم تمہارے باپ ہوتے ہیں۔ اگر انڈیا آج انہوں نے ہیوسٹن میں مظاہرہ کروایا ہے، کل کسی اور ملک میں کروایا تھا، پھر کسی اور میں کرائیں گے، وہاں نیا کام شروع کیا، افغانوں سے مظاہرے کروا رہے ہیں، لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ رشتے میں تو ہم تمہارے باپ ہوتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے جاسات جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، اور بطور خاص درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل پکار کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جو ویڈیو ہم پکار پہ دیتے ہیں وہ ادھر نہیں دیتے، اور جو ادھر دیتے ہیں پکار پہ نہیں دیتے۔ آپ کا بہت شکریہ۔